اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ہوگی، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی. یہ ساری قوم یہی چاہتی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم معاملہ ہے. یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ کبھی بھی ہماری تاریخ میں ایک طاقتور مجرم کا احتساب نہیں ہوا. تو یہ جس طرح سپریم کورٹ نے اس کی ارجنسی سمجھی ہے اور جس طرح انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا اور آگے بھی کہا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، تو میں ایک تو ان کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں اور پاکستانی قوم کی طرف سے شکریہ ادا اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ رکا ہوا ہے. 8 مہینے سے گورنمنٹ کا صرف کام ہی ایک ہے کہ ایک شریف خاندان کی کرپشن کو بچانا، اور کوئی کام نہیں ہو رہا. نواز شریف بھی جدھر جاؤ تو فیتے کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جدھر بات کرو کہ جی عمران خان ڈیولپمنٹ میں وہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان راستے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ عمران خان پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ نے کرپشن کیا تو جواب دیں. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے، اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ کابینہ جس کا کام ہونا چاہیے کہ ملک کے اپنی منسٹریاں چلوائیں، آگے جو ملک جس طرح چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، تو وہ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے. یہ گورنمنٹ کی ٹرائل نہیں ہو رہی، یہ شریف خاندان کی ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بڑی عجیب چیز ہے. دوسرا کہ گورنمنٹ ٹیکس کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، PID کے اندر پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں. بھئی یہ شریف خاندان اور پاکستان کی سٹیٹ میں فرق ہے. یہ ایک خاندان ہے جس کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے پینما پیپرز میں. اس کا پاکستان کی سٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا، یہ جو گورنمنٹ منسٹرز جن کا پھر سے کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شریف خاندان کی کرپشن بچائیں، یہ طوطوں کی طرح لگے رہتے ہیں کہ جناب ثبوت نہیں دیے. جب بات کرو جی ثبوت نہیں دیے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت میں اپوزیشن کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا. اپوزیشن نشاندہی کرتی ہے جب کوئی ملک میں کرپشن ہو، جب کوئی ملک میں قانون ٹوٹا جائے. اپوزیشن کا کام ہے نشاندہی کرنا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ الزام لگانا، اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جواب دینا. یہ ہے جمہوریت. ڈکٹیٹرشپ میں ایسے نہیں ہوتا. جدھر تک انویسٹیگیشن اور ثبوت ہوتے ہیں وہ اداروں کا کام ہوتا ہے. یہ میں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں جن کو جمہوریت کی سمجھ نہیں ہے. اور یہ جو بار بار یہ نون لیگ کے پروپیگنڈا کے اندر لوگ آ جاتے ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر کو جب کرپشن کے اوپر اپوزیشن نے جا کے اس کی کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈے، پولیس نے انویسٹیگیشن کی، پولیس نے لوگوں کو انٹرویو کیا. اپوزیشن جا کے نہیں انٹرویو کر رہی تھی، پولیس کر رہی تھی. اب برطانیہ میں اسکاٹلینڈ یارڈ کرتی ہے، ان کی FBI کرتی ہے، ان کی SCCP کرتی ہے، ادارے کرتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے جواب لینا. ادارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آٹونومس ہوتے ہیں، اور وہ پھر پریزنٹ کرتے ہیں چیزیں جا کے پارلیمنٹ کے اندر اور ہمیں جواب دیتے ہیں. تیسری چیز، عدالت کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ نون لیگ کا پروپیگنڈا ہے شریف خاندان کے لیے کہ جناب اپوزیشن ابھی تک کچھ نہیں پیش کر سکی. ہمارا یہ کام نہیں تھا. ہم نے ICIJ کی سے کاغذ لکھوا لے، ان کی ای میل چین لکھوا لی، اور ہم نے یہ ثابت انشاءاللہ کل یہ ثابت ہوگا کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے یہ مے فیئر کے فلیٹ سے. ہمارا سارا کام ہم
ہمارا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ نواز شریف نے یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کیا، جو کہ اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ میں، جو کہ بھی آئے گا اس عدالت میں، ایفیڈیوٹ میں اسحاق ڈار نے لکھا ہوا ہے کہ کیسے منی لانڈرنگ ہوئی، کیسے وہ پیسہ یہاں سے باہر گیا قاضی فیملی کے پاس، کیسے وہ پیسہ پھر یہاں ریمیٹنسز دکھا کے آیا اس قانون کے تحت جو نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں، اکنامک ریفارم ایکٹ۔ یہ انشاءاللہ یہ بھی ابھی ہم سامنے لے کے آئیں گے، لیکن ہمارا سارا کیس کیا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کا پیسہ یہاں سے باہر بھجوایا، اپنے بچوں کے نام لگا دیا، جس میں مریم ان کی فرنٹ کر رہی تھی یہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس میں، اچھا، اور پھر بچوں کے نام لگایا اور کمپنیز کے پیچھے چھپا دیا، بچوں کے نام پہ کمپنیز بنائی، کمپنیز نیلسن اور نیسکول، پھر اس کو بھی چھپانے کے لیے ایک منروا کمپنی بنا دی۔ یہ کیوں بنانی پڑی کمپنیز؟ کیونکہ چوری کا پیسہ تھا، یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں۔ اور جس طرح مریم نواز نے وہ آج عدالت میں ہوا کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا ثنا بچا کو، اس میں کہا نہ میری نہ میری فیملی کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے، 4 سال پہلے یہ کہا تھا۔ وہ پکڑے گئے اس کی وجہ سے، جو کہ پینما کے انکشافات ہوئے۔ جب انکشافات ہوئے تو اس کے بعد پھر ان کے کہانیاں بدلنی شروع ہوئی، متضاد بیان آئے۔ پرائم منسٹر نے کہا جی وہ گلف سٹیل سے پیسہ گیا، پھر وہ قطری شہزادہ چھلانگ مار کے بیچ میں آ گیا، وہ اس نے اور اپنی کہانی ایک اور شروع کر دی، وہاں کچھ اور کہانی ہے، اب بچوں کی کوئی اور کہانی ہے، وکیل سنا رہا ہے، ان کی کوئی اور کہانی ہے، اور یہ سارا عدالت میں ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی یہ ہمارا کیس زیادہ سے زیادہ ایک یا دوسری ہیرنگ میں ختم ہو جائے گا، پیر تک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اصل چیز شروع ہوگی۔ ان کے کیا جواب ہیں یہ آپ سنیں گے۔ پہلی دفعہ انہوں نے قطری شہزادہ لیا ہے، اب ایک اور چیز عدالت میں آئی کہ جی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ہدیبہ پیپر مل کی 99 میں اور 2000 میں، 34 ملین ڈالر کی سیٹلمنٹ تھی، 3.5 ارب روپے کی سیٹلمنٹ تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سعودی عربیہ سے شہزادہ آتا ہے یا دبئی سے کوئی شہزادہ آتا ہے، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی تو وہ بھی عدالت میں انہوں نے بتانا ہے کہ وہ 34 ملین ڈالر کدھر سے آ گیا، کیونکہ انہوں نے تو نہیں دکھایا ہوا۔ جس طرح قطری شہزادہ آیا ہے، اب انتظار کر رہے ہیں کون سا شہزادہ آئے گا جو یہ اب عدالت ان سے جواب طلب کرے گی۔ اور پھر یہ بھی آیا کہ گلف سٹیل تو نقصان میں تھی، تو وہ گلف سٹیل کا نقصان پورا کیسے کیا، اور پھر وہ کدھر سے گلف سٹیل سے پیسہ آیا، جدھر سے نواز شریف نے کہا کہ یہ جدے ہوتے ہوئے یہ مے فیئر کے فلیٹ لیے گئے۔ اب یہ بھی انہوں نے بتانا ہے۔ تو یہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب انہوں نے ان کے جو موٹو گینگ ہے، اور موٹو گینگ کی جھوٹ بول بول کے ان کی بیچاروں کی شکلیں بدلنی شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کتنے جھوٹ بول سکتا ہے۔ کبھی وہ بھی کلا بازی کھاتی ہیں، جب ان کا کوئی بیان بدلتا ہے نواز شریف کا قطری سے، جب قطری آتا ہے تو پھر ان کو ایک اور جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے۔ اب ہم نے ان کو ICIJ کی ویب سائٹ سے ای میلز دکھائی ہیں جو بتاتی ہیں کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں، مالکہ ہیں مے فیئر کے فلیٹس کی، جو یہ اب تک جھوٹ کہہ رہے تھے نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ڈاکیومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جناب ICIJ کا ریپریزنٹیٹیو ہے یا عمر چیمہ نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹس ٹھیک ہیں، اور اگر یہ ڈاکیومنٹس غلط ہیں تو کیوں نہیں یہ عدالت میں جا کے برطانیہ میں ان کے خلاف کیس کرتے، جن کے ساری دنیا میں لوگوں کے نام آئے ہیں ICIJ میں، ایک نے بھی کہا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک نے نہیں ڈینائی کیا۔ تو یہ جو کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں جی ٹھیک نہیں ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے قوانین اتنے سخت ہیں۔ ابھی 2 ٹی وی چینلز کے کیس ہوئے، پاکستانی ٹی وی چینلز کے کیس لنڈن میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا فائن کیا جاتا ہے۔
تو اگر پرائم منسٹر کے اوپر یہ چیز غلط اٹھائی دی جائے تو نواز شریف کو تو اتنا پیسہ مل سکتا ہے, اربوں روپیہ مل سکتا ہے, ان کو کبھی کرپشن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور جو ساری میری چیز ہے نا, میں وہ باقی تو جھوٹوں کی داستان کی میں اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں کہ یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے جھوٹ کی بات کریں. ایک میاں صاحب نے سچ بولا, ایک سچ بولا ہے, اور میں اس سچ کو میاں صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ سچ بولنے پہ انہوں نے ایک سچ بول دیا جب انہوں نے نیشنل ایڈریس کیا. وہ سچ یہ تھا کہ جب انسان کرپشن کا پیسہ یا چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے نام پہ نہیں وہ پیسہ چیزیں خریدتا, وہ اپنے نام پہ پیسہ نہیں رکھتا. وہ انہوں نے کہا نہیں, وہ اپنے بچوں کے نام پہ پھر رکھتا ہے, اپنے نام پہ نہیں رکھتا. میاں صاحب کا ایک سچ ہے, باقی یہ سارا کچھ جتنی بھی انہوں نے جب سے پہنا ہوا ہے جھوٹوں کی جھوٹ داستان ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ملک صاحب؟ اسی کا خان صاحب سے بتائیں کہ پاناما لیکس کی ہیرنگ کے ساتھ ساتھ جو آپ عوامی رابطہ مہم کے تحت جو جلسے شروع کر رہے ہیں وہ بھی جاری رہیں گے, اور ہنگو میں پرسوں جلسہ کر رہے ہیں آپ؟ جی, پرسوں ہنگو جلسہ ہے اور اس کے بعد اتوار کو بھاولپور ہے, 15 کو ڈی جی خان ہے. وہ تو ہم ایک قسم کے الیکشن کی کیمپین شروع ہی ہو گئی ہماری. جیسے عدالت عظمیٰ نے آج نہلی کے حوالے سے کہا کہ وزیر اعظم کی نہلی کے جی باری باری جی تو نعیم بخاری کی جانب سے اسحاق ڈار کا بھی نام لیا گیا کہ اسحاق ڈار کی بھی نہلی چاہتے ہیں, تو اس پہ کیا اس والے سے؟ دیکھیں جی, اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے, نیب نے ان کو بچایا ہوا ہے. نیب کا جو چیئرمین ہے اس کے خلاف بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے, اس کے اوپر کیس کرنا چاہیے. وہ ملا ہوا ہے ساتھ. اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ تو واضح لکھتا ہے کہ کن کن کو انہوں نے نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کر کے باہر قاضی فیملی کو کیسے پیسہ بھجوایا, پوری ڈیٹیلز ہیں اس میں. نیب نے بچایا ان کو. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ 2-3 ہفتے لگ سکتے ہیں, لیکن ابھی بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ صرف 2 سماعتوں میں یہ کیس ختم ہوگا. کتنے پر امید ہے؟ نہیں, میں نے کہا تھا 2 ہفتے تک, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2 ہفتے تک یہ کیس ختم ہو جائے گا. ایک منٹ, میں نہیں جانتا کہ اب یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا, اور میں یہ کہہ دوں ہمیں پورا اعتماد ہے ان پہ, جو بھی یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. کہتے ہیں کہ عدالت سے استدعا کریں گے کہ قطری شہزادوں کو گواہوں کے طور پہ جو بلایا جائے, پی ٹی آئی اس کی سپورٹ کرے گی؟ میں جو قطری شہزادہ ہے نا, وہ اس کو میرا ایڈوائز ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر رہنا چاہتا تو نہ ہی آئے عدالت میں, کیونکہ وہ جیل میں چلا جائے گا, کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے. اور وہ بھی جب ہم نے اگر یہ ثابت کر دیا کہ مریم نواز مالکہ ہیں وہ مے فیئر فلیٹس کی, تو قطری شہزادے کا تو اس کا مطلب خط سارا جھوٹ ثابت ہو گیا, کیونکہ وہ تو کہتا ہے حسین نواز ہے. تو جب ہم نے یہ ثابت کر دیا, اور جو ہمارے پاس جو کاغذات ہیں وہ ثابت اس میں واضح ہے, تو اگر مریم نواز مالکہ ہیں مے فیئر فلیٹس کی, تو اس کا مطلب قطری شہزادے کا لیٹر فراڈ تھا, اور عدالت میں جھوٹ بولنے کا مطلب جیل. خان صاحب وکیل بدل ہوئے ہیں, یہ جو نون لیگ کی جانب سے وکیل اب نیا ہائر کیا گیا ہے, کہا جا رہا ہے ان کا نام بھی پاناما پیپرز میں ہے, اس پر آپ کی کیا تحقیق ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ جی, میں نے سنا تو ہے ان کا نام ہے, میں یہ نہیں جانتا. پہلے تو مجھے پتا ہے کہ وکیل انہوں نے چینج اس لیے کیے ہیں کہ کیس بہت کمزور ہے, اور وکیل چینج کرنے سے کیس بہتر نہیں ہوتا, کمزور کیس کمزور ہی رہتا ہے. اور جہاں تک ان کے پاناما پیپرز میں نام ہے, دیکھیں یہ تو وکیل ہیں, ہو سکتا ہے جائز طریقے سے انہوں نے ڈکلیئر کر کے, اگر آپ نے ٹیکس کا پیسہ ڈکلیئر کر کے بینک کے ذریعے باہر بھجوایا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. خان صاحب, ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک حکومتی پریس کانفرنس ہوگی. دونوں اطراف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلے کو مینوان تسلیم کریں گے, تو حکومت یہ بار بار یہ بات کرتی ہے کہ یہ جو پریس کانفرنسیں ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا کیا؟ پہلے تو ہمیں یہ پریس کانفرنس اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ موٹو گینگ جو ہے وہ لوگوں کو اتنے جھوٹ بولتی ہے, جس طرح نواز شریف نے جھوٹ بولا اسمبلی میں, جس طرح وہ دوسرا
ये जो कतरी का लेटर ये झूठ है, उस तरह ये मोटू गैंग को भी झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें अपनी पोजीशन वाज़े करनी पड़ती है लोगों को बताने के लिए। मैं ये वाज़े कर दूं, इससे कतई ये नहीं कि हम अदालत को मुतासर करना चाहते हैं। हमने कोई मैंने ऐसी बात नहीं की जो कि ये कहे कि जी केस किस तरफ जा रहा है, रिजल्ट क्या होगा, वो अदालत के ऊपर है। हम सिर्फ जो अब तक हुआ पोजीशन वाज़े इसलिए करना चाहते हैं कि ये मोटू गैंग लोगों को प्रोपेगेंडा करके गलत तरफ उनको गलत इंप्रेशन देती है। खान साहब आज सखर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के हवाले से उनकी करप्शन की खबरें चलाने पर समा टीवी के स्टेशन हेड को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, घर में चार दीवारी के तकद्दुस की भी बेरुखी की। इस पर सर आपका मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। देखें, ये मीडिया का बिल्कुल उनका हक है। आप अगर वो समझते हैं, अगर वो एक्सपोज करते हैं करप्शन इस मुल्क की कैंसर है, और अगर वो एक्सपोज करते हैं और अगर उनके खिलाफ किसी किस्म का भी ये जो कार्रवाई इस्तेमाल किया है, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये अगर वो समझते हैं कि समा ठीक न्यूज़ नहीं दे रहा तो अदालत में जा सकते हैं। जी आखिर इंसाफ अपने सारे कार्ड्स खेल चुकी है या अभी कोई बड़ा पत्ता रहता है? अगर कोई लेटर रिहा आ जाता है तो उस पर क्या खेलेंगे? असल तो कल असल पता खेला जाएगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जो कुछ दे दिया इससे ज्यादा सबूतों की भी जरूरत है। कतरी शहजादे के खत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये खत झूठ और फ्रॉड है, और साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की कि मोटू गैंग प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह करता है।